اب میں آ رہا ہوں کہ میرا مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید سے میں نے کیا سمجھا ہے، احادیث سے، قرآن سے، تفاسیر سے میں نے چیزوں کو جوڑ کر صغرا کبرا کیا نتیجے نکالے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے اب میں چلوں گا جیسے میں نے ایمان کی بحث کہاں سے شروع کی تھی، ایمان کے لفظی معنی، نفاق کا لفظ کہاں سے بنا، منافقت اور نفاق۔ دیکھیے دو الفاظ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، سارے الفاظ جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں تو عربی زبان میں پہلے سے مستعمل الفاظ تھے، قرآن نے ان کو پک اینڈ چوز کیا، انتخاب کر لیا، ایک لفظ کو اٹھایا، اس میں اور مفہوم ڈالا اور اسے اصطلاح کی شکل دے دی۔ اسی طریقے سے تمام اصطلاحات جو ہیں ہمارے دین کی وہ وجود میں آئی ہیں۔ تو عرب کہتے تھے نفقن، نفق کہتے تھے سرنگ کو۔ سرنگ کیا ہے؟ زمین دوز راستہ ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے دو منہ ہوں گے، دو دروازے ہوں گے، ایک اس سرے پر اور ایک سرے پر۔ یہ کیا ہے؟ نفقن۔ قرآن مجید میں بھی سورہ انعام میں یہ لفظ آیا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، اہل علم کی توجہ کے لیے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا۔ اچھا، ایک اور لفظ عربی میں موجود تھا، نافقہ۔ نافقہ کہتے تھے اہل عرب گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہے اور اہل عرب اس کا شکار کیا کرتے تھے، کھاتے تھے اس کا گوشت۔ ہمارے ہاں تو لوگ بہرحال اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ہے، جائز چیز ہے، اور عرب کی وہ غذا تھی۔ گوہ جو ہے اس کا شکار کرتے تھے شکاری کتے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی شعور دیا ہوا ہے اپنے تحفظ کا، وہ بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو زمین میں بھٹ بناتا ہے گوہ، لیکن گوہ کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے بھٹ کے دو منہ رکھتا ہے، وہ سرنگ کی طرح کا بناتا ہے کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے بھاگے، اور ادھر سے خطرہ ہو تو ادھر سے نکل بھاگے۔ تو اتنا شعور اس کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سلطان الہند نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا بادشاہ سے، جب بہت ہی اس نے زور دے کر کہا تھا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں، آپ کا دروازہ تو کھلا ہے، سب آتے ہیں، میں بھی آ جاؤں گا کسی روز۔ تو انہوں نے جواب یہ دلوا دیا تھا کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ اگر ایک سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ تو یہ جس طرح انہوں نے کیا ہوا تھا تو اللہ نے حیوانات کو بھی سمجھ دی۔ اب یہاں سے لفظ نفاق بنا ہے۔ اس نفاق کی اب دو شکلیں ہوئیں، اس میں نفق اور نافقہ کے لفظ پر غور کیجئے تو حقیقت اور روح جو ہے اس کی دو آئے گی۔ ایک تو دو منہ پن، جسے آپ کہتے ہیں نا دو منہ انسان ہے، ایک محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے، کسی اور محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے، وہاں گیا تو وہاں کی چکنی چپڑی باتیں اور دوسروں کے خلاف، اور ادھر گیا تو ان کے لیے خوشامد اور ان کے خلاف۔ یہ دو منہ پن جو ہے یہ گویا کہ نفاق کی اصل حقیقت ہے۔ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہ کیفیت آئی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرکشوں کے پاس، اور وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں بھائی تم فلاں سے مسلمان سے مل رہے تھے اس وقت، کیا تم اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو مذاق کرتے ہیں، پاگل بناتے ہیں انہیں، تھوڑا سا الو بنا رہے ہیں ہم انہیں۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر کھینچ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال چکے۔ یہ دو منہ پن جو ہے، جو نفق میں بھی ہے نافقہ میں بھی ہے، یہ منافق کا ایک وصف ہے۔ لیکن ذرا گہرائی میں اتریے کہ اصل شے جو ہے اس کی روح وہ ہے اپنی حفاظت، بچاؤ۔ کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے
کہ اس نے جو چیز قبول کر لی خرچ بعد آباد اب جو ہو سو ہو، اب تو میں اس کشتی میں بیٹھ گیا ہوں، کشتی تیرے گی تو میں تیروں گا، یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبوں گا، ماں کشتی درا بنداختم۔ ایک ہوتا ہے انسان کہ جو کسی راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن خطرہ کوئی مول نہیں لینا چاہتا۔ وہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو کیفیت ہے تحفظ، جان بچانا، مال بچانا۔ اب آپ نے جو اتنے دن تقریریں سنی، دین کا تقاضا کیا ہے؟ جان کھپاؤ مال کھپاؤ، جان بھی پیاری مال بھی محبوب۔ انسان نہ جان کھپانا چاہتا نہ مال کھپانا چاہتا ہے، جان کھپاتا ہے تو مال کمانے کے لیے کھپاتا ہے تاکہ میں اور زیادہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے مال کھپائے تو مال بھی گیا، جان کھپائے تو اس جان سے مال بنا سکتا تھا تو گھاٹا ہی گھاٹا۔ یہ جو تحفظ ہے، بچا بچا کر رکھنا جان اور مال کو، یہ در حقیقت نفاق کی اصل روح، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو ابھی میں نے صرف لفظ کی حقیقت اور اس سے جو ایک ریفلیکشن ہوئی کہ یہ لفظ بنا کہاں سے، اس سے اس کی جو اصل روح ہے اس کی طرف جو رہنمائی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھا۔ نفقن اور نافقہ، اس سے بنا نفاق اور منافقت۔ اس کی ظاہری شکل کیا ہے؟ دو منہ پن، اور حقیقت کیا ہے؟ جان اور مال کو بچانا بجائے کھپانے کے اور لگانے کے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے۔